بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 2۔ آج ہم اپنا جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے چڑیا گھر کی سیر، جو آپ کے صفحہ نمبر 48 یعنی 48 پر دیا گیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سبق کی پڑھائی۔ چڑیا گھر کی سیر۔ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اسکول انتظامیہ نے چڑیا گھر کی سیر کا پروگرام بنایا۔ سب بچے اپنے والدین سے اجازت نامہ لے کر آئے، یعنی اجازت نامہ کا مطلب ہے اجازت لے کر آئے۔ اسمبلی کے بعد تمام بچے قطاروں میں اپنی اپنی استانی کے ساتھ بس میں بیٹھے اور چڑیا گھر کی سیر کے لیے روانہ ہوئے مطلب چل پڑے۔ ہماری پوری جماعت بھی استانی کے ساتھ تھی۔ چڑیا گھر پہنچ کر استانی نے سب بچوں کو ایک ایک ربن دیا جس پر ہماری جماعت کا نمبر اور اسکول کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ استانی نے بتایا کہ یہ ربن آپ لوگوں کی پہچان ہے۔ اگر آپ کھو جائیں یا اپنی جماعت سے دور ہو جائیں تو کوئی بھی آپ کو آسانی سے پہچان سکے گا۔ سب سے پہلے ہم لوگ مچھلی گھر گئے۔ مچھلی گھر میں بڑے بڑے شیشے کے جار بنے ہوئے تھے جس میں رنگ برنگ مچھلیاں مزے سے ادھر ادھر تیرتی پھر رہی تھیں۔ ہم نے مچھلیوں کا کھانا خرید کر ان کو ڈالا۔ اس کے بعد سب بچوں نے شور مچایا کہ ہاتھی کی سیر کرنی ہے۔ ہماری استانی ہم کو ہاتھی گھر کی طرف لے گئیں۔ وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ٹکٹ لینے کے لیے ایک لمبی قطار لگی ہے۔ پھر ہماری استانی نے کہا کہ اس طرح تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا، ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ سب بچوں کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی اور سب نے ہاتھی کی سیر کرنے کا خیال چھوڑ دیا۔ آگے چل کر قطار میں بہت سارے بڑے بڑے پنجرے بنے ہوئے تھے جن میں طرح طرح کے جانور تھے۔ ہم بندروں کے پنجرے کے سامنے گئے۔ پنجرے میں 8 بندر تھے۔ وہ سب پنجرے میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ کبھی وہ پنجرے کی جالی پکڑ کر لٹک جاتے تو کبھی لوگوں کو دیکھ کر شور مچاتے۔ پنجرے میں ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جس پر وہ جھولا بھی جھول رہے تھے۔ آگے جا کر ہم نے شیر، ریچھ اور لومڑی وغیرہ بھی دیکھے۔ پھر ہم طوطوں کے پنجروں کی طرف گئے۔ وہاں بھی بڑے بڑے پنجرے تھے اور ہر پنجرے میں الگ الگ قسم کے طوطے تھے۔ رنگ برنگے اور خوبصورت طوطے دیکھ کر ہمیں بہت مزہ آیا۔ ان کے پاس ہی ایک بڑا میدان تھا جن میں چاروں طرف جالی لگی ہوئی تھی۔ اس میدان میں ہرن، باراسنگھا، زیبرا، مور اور شتر مرغ تھے۔ اتنی دیر گھومتے گھومتے ہم لوگ تھک گئے تو ہماری استانی نے ہمیں کہا کہ اب ہم کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جھولوں کی طرف چلے گئے۔ سب نے اپنی پسند کے جھولے جھولے۔ ہم لوگ اب بہت تھک چکے تھے۔ استانی نے سب کو قطار بنانے کے لیے کہا اور پھر ہم لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ مجھے اس سیر میں بہت مزہ آیا۔ تو پیارے بچوں، اب آگے بڑھتے ہیں اپنی املا کے الفاظ کی طرف جو آپ کو آگے نئے الفاظ کی صورت میں دیے گئے ہیں۔ آپ اپنی نوٹ بک پر عنوان لکھیں گے چڑیا گھر کی سیر اور نیچے لکھیں گے املا کے الفاظ، اور پہلا لفظ ہے آپ کا اجازت نامہ، انتظامیہ، قطاروں، مچھلی گھر، پنجرے، ریچھ، استانی، پہچان، پروگرام، ضائع، طوطے، زیبرا، شتر مرغ، لومڑی، گاڑیوں، سیر۔ تو بچوں، آپ لوگ
नीट नोटबुक पर लिखने के साथ साथ अपनी रफ़ नोटबुक पर भी इन अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लिखा है हमने सीखा, यानी इस सबक से हमें क्या पता चला। इस सबक से हमें ये पता चला कि स्कूल के साथ सैर पर जाएं तो उस्तानी के साथ साथ रहना ज़रूरी है। तो बच्चों, उस्तानी के साथ साथ रहना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ऐसी जगहों पर बहुत भीड़ होती है, रश होता है, जिसकी वजह से बच्चों के गुम हो जाने का अंदेशा होता है। तो जिसकी वजह से हम जब भी किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां भीड़ हो तो हमें अपने बड़े के साथ, यानी जो भी हमारे साथ है, हमें हमेशा उनके साथ साथ रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़िए, मश्क एक दी आपको आगे अल्फाज मानी दिए गए हैं, ठीक है, जो आपकी किताब के आखिर में सफ़ा नंबर 61 पर मौजूद हैं, ठीक है। आपके सबक का नाम चिड़ियाघर की सैर है और आपको सिर्फ 2 अल्फाज मानी दिए गए हैं, जिसमें पहला लफ्ज़ है जार। जार का मतलब होता है शीशे के डब्बे, और दूसरा लफ्ज़ है कितार। कितार का मतलब लाइन। तो बच्चों, ये काम भी आपने अपनी उर्दू की नोटबुक पर लिखना है और ये अल्फाज मानी भी आपने याद करने हैं। अब आगे बढ़िए, आगे आपको मश्क 1 में सवाल जवाब दिए गए हैं। ये सवाल जवाब भी आप अपनी उर्दू नोटबुक पर लिखेंगे। पहले आप उन्वान लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे चिड़ियाघर की सैर, और नीचे सरगर्मी में लिखेंगे सवाल जवाब। अब सवाल है पहला आपका, स्कूल वालों ने कहाँ की सैर का प्रोग्राम बनाया था। दूसरा सवाल है, उस्तानी ने बच्चों को रिबन क्यों दिए। तीसरा सवाल, बच्चे हाथी की सवारी क्यों नहीं कर सके। और चौथा सवाल है, जिसको इन्होंने सवाल नंबर 5 लिखा है, लेकिन ये आपका सवाल नंबर 4 है, बंदरों के पिंजरे में क्या किया था। अब आगे बढ़िए, आगे आपको जवाबात दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला जवाब है, स्कूल वालों ने चिड़ियाघर की सैर का प्रोग्राम बनाया। तो दूसरा सवाल था, उस्तानी ने बच्चों को रिबन क्यों दिए। तो इसका जवाब है ताकि वो चिड़ियाघर में गुम ना हों। तीसरा सवाल है, बच्चे हाथी की सवारी क्यों नहीं कर सके। क्योंकि हाथी की सवारी करने के लिए लोगों की एक लंबी कतार बनी हुई थी। चौथा सवाल है, बंदरों के पिंजरों में क्या क्या था। तो बंदरों के पिंजरे में एक झूला था। अब आगे बढ़िए, आगे आपको मश्क 2 में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जिनके आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है। ये अल्फाज आपके इसी सबक से लिए गए हैं। जैसे इस सबक में मछली घर का ज़िक्र था, अब मछली घर का आपने जुमला बनाना है। जैसे, मैंने चिड़ियाघर में मछली घर देखा, ठीक है, ये मछली घर का आपका जुमला बन गया। इसके अलावा मछली घर में बड़े बड़े शीशे के जार बने हुए थे, ये भी मछली घर का जुमला बन गया। तो इस तरह आपने हर लफ्ज़ के जुमले बनाने हैं और ये काम भी अपनी अपनी उर्दू की नोटबुक पर करना है। जैसे बंदर, बंदर का जुमला भी आपने बनाना है, फिर पिंजरा है, हाथी है, मैदान है। तो इन सब के आपने जुमले अपनी उर्दू नोटबुक पर बनाने हैं और याद भी करने हैं। अब आगे बढ़िए अपनी अगली मश्क की तरफ, जो कि मश्क 3 है। दर्ज झैल खाली जगहें पुर कीजिए। आपका पहला जुमला है, मछली घर में बड़े बड़े डैश के जार बने हुए थे। मतलब मछली घर में बड़े बड़े शीशे के जार बने हुए थे। इसी तरह आपने अपने बाकी जुमले भी मुकम्मल करने हैं। हम बंदरों के डैश के सामने गए। हम बंदरों के पिंजरे के सामने गए। नंबर 3, बंदरों के पिंजरे में एक डैश भी लटका हुआ था। नंबर 4, मुझे इस सैर में बहुत डैश आया। नंबर 5, हमारी पूरी जमात भी डैश के साथ हो ली। ठीक है, इसी तरह अपनी ये तमाम खाली जगहें पुर करनी हैं।
آگے دیکھیے آپ کو قواعد میں مذکر مونس دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس مذکر مونس ہیں جو آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر لکھنے بھی ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ جیسے پہلا آپ کا لفظ ہے مذکر میں بکرا، بکری، شیر، شیرنی، ناگ، ناگن، بیل، گائے، بھینسا، بھینس، کبوتر، کبوتری، بچھڑا، بچھیا، طوطا، طوطی، مرغا، مرغی، چڑا، چڑیا، ٹھیک ہے۔ گریڈ 2 یہ آپ نے اپنی اردو نوٹ بک پر تمام مذکر اور مونس لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے مشق 5، دیے گئے الفاظ کی مونس بنا کر خالی جگہیں پر کیجیے۔ اب دیکھیں اس میں ہمیں مذکر دیے گئے ہیں، یا آپ کو جو سرکل گول دائرے بلو کلر کے دیے گئے ہیں ان میں آپ کو سب مذکر دیے گئے ہیں اور ان کی مونس آپ نے خالی جگہ میں لکھنی ہے۔ جیسے ابو ایک ڈیش لائے، تو بیل کی جو مونس ہے وہ گائے ہے، تو ابو ایک گائے لائے۔ اسی طرح ہم نے چڑیا گھر میں ڈیش دیکھی۔ اب شیر آپ کو مذکر دیا گیا ہے اور اس کی مونس آپ نے لکھنا ہے، ہم نے چڑیا گھر میں شیرنی دیکھی۔ اسی طرح آپ نے تمام الفاظ کی مونس لکھ کر ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے آپ کا سپیرے نے ڈیش کو بین بجا کر پکڑا۔ نمبر 4 دیوار پر ڈیش آ کر بیٹھی۔ نمبر 5 ڈیش نے انڈا دیا، ٹھیک ہے۔ ان سب کی آپ نے مونس لکھنی ہے۔ آگے دیکھیے مشق 6 سوالیہ جملہ۔ نیچے لکھا ہے سادہ جملوں کو سوالیہ جملے بنانے کے لیے جملے کے شروع میں کیا اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو ایک سادہ جملہ دیا گیا ہے، جیسے خالد جا چکا ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو سوالیہ جملہ بنانا ہے تو آپ کہیں گے کیا خالد جا چکا ہے، یعنی سوال پوچھیں گے آپ، تو اس کے آگے آپ کوسچن مارک یعنی سوالیہ نشان بھی ڈالیں گے۔ آگے دیکھیے نیچے دیے گئے سادہ جملوں سے اسی طرح سوالیہ جملے بنائیے۔ اب سادہ جملے آپ کو دیے گئے ہیں، آگے آپ کو جگہ بھی دی گئی ہے، یعنی آپ کو لائنز لگی ہوئی دی گئی ہیں کتاب پر، تو آپ نے ادھر ہی کتاب پر ہی ان کے سوالیہ جملے بنانے ہیں۔ جیسے کل بارش ہوگی، کیا کل بارش ہوگی، اور آگے آپ سوالیہ نشان بھی ڈالیں گے۔ ناصر دفتر آیا تھا، کیا ناصر دفتر آیا تھا، تو آگے سوالیہ نشان ڈالیں گے۔ اسی طرح آپ نے اپنے باقی جملے بنانے ہیں۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں، کھانا پک چکا ہے، بجلی پھر چلی گئی، تو سب کے شروع میں آپ کیا لگا کر سوالیہ جملہ بنائیں گے اور ان جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان بھی ڈالیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ بہت دھیان سے پڑھائی کیجیے گا اور اپنا کام کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔